الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق اللہ العظیم ان شجرۃ الزقوم بے شک زقوم درخت کانٹے دار درخت طعام الاسیم گنہگاروں کا کھانا کالمہل یغلی فی البطون تانبے جیسا پگھلایا ہوا جو پیٹ میں کغلی الحمیم گرم کھولتا ہوا پانی خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم اس کو پکڑو اور اس کو جہنم کے بیچ حصے میں ڈالو ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم پھر بہاؤ اس کے سر کے اوپر سے گرم عذاب ذق اور بولو اس کو کہ چکھ تو عذاب انک انت العزیز الکریم بے شک اللہ زبردست ہے اور بڑی باعزت ہے ان ھذا ما کنتم بہ تمترون بے شک یہ وہ چیز ہے اس سبب سے ہی عذاب ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے بھائی اور بزرگوں سورہ دخان کی یہ تقریباً چوتھی مجلس ہے اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اور خصوصاً جو اگلے ہفتے میں جو آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں کتنا بھی بنا لو کتنا بھی سوار لو کتنا بھی جمع کر لو کتنا خوبصورت قیمتی چیزیں تم اپنے لیے پسند کر لو تمہارا کھانا تیرا رہنا تیری مجلسیں تیری محفلیں سب کچھ بنا لو لیکن ایک دن تم کو چھوڑ کر کے جانا ہے یہاں جتنے لوگ بھی آئیں اور بنائیں سواریں سجائیں اور خوب عیش و مستی کی زندگی گزاریں لیکن ایک وقت آیا کہ وہ سب چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ چلے گئے جس کے بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نام کے ساتھ ذکر فرمایا جیسا کہ سورۃ پاک میں فرعون کا تذکرہ ہوا تھا
کہ تم دیکھو ایک بڑا مشہور و معروف آدمی جس نے کتنا دنیا بنا اور کس قدر اس نے دنیا جمع کیا، کس قدر اس کی ساری حویلیاں، اس کی بیٹھنے کی محفل کی جگہیں اور خوب سجایا، خوب بنایا، خوب مستی والی بھری زندگی گزارا، لیکن انجام کیا ہوا؟ کم ترکو، سب چھوڑ دیے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ جب اس سے چھوٹ رہا تھا تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دنیا کی حقیقت یہی ہے، دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ کتنا بھی جمع کر لیا جائے، بنا لیا جائے، ایک نہ ایک دن چھوڑ کر کے انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ نہ کوئی لے کر کے آیا اور نہ لے کر کے کوئی گیا ہے، یہی اللہ کا۔ لہذا جب یہاں سے آدمی جاتا ہے اور چلا جاتا ہے اور جانا بالکل طے ہے، تو وہاں پھر دو جگہ ہیں۔ قرآن کریم میں دو ہی جگہ کا ذکر کیا ہے، ایک جگہ جنت اور ایک جگہ جہنم۔ پھر یہاں دونوں کے کھانے پینے کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا، کیا کیا کھلاؤں گا، کیا کھانا ہوگا وہاں کا، اور کس قدر اور کس طرح تمہارا وہاں استقبال کیا جائے گا۔ یہ دونوں جگہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ جیسے کبھی کوئی آدمی کہیں جاتا ہے تو وہاں کے متعلق پوچھتا ہے، ہمارا رہنا کہاں ہوگا، ہمارا ٹھہرنا کہاں ہوگا، ہمارے کھانے پینے کا نظم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ ضروری ہے کہ انسان کے سکون کے لیے یہ چیزوں کا ہونا، کھائے گا کیا، رہے گا کہاں اور کیسا ہے رہنے کا ہو۔ لہذا ان ساری چیزوں کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا ہے۔ جنت اس کی یہ نعمتیں ہیں، جہنم اس کی یہ چیزیں ہیں، اور یہاں تجھے اس طرح رہنا پڑے گا، یہاں تم کو اس طرح رہنا پڑے گا۔ اور یہاں رہنے کے لیے اور یہاں کے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے اعمال کی ضرورت ہے، نہ علم کی ضرورت ہے، نہ اور کوئی تعلقات کی ضرورت ہے، بلکہ تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اسی طرح سے تمہارا یہاں رہنے کا ہوگا۔ اس لیے دنیا میں بھی بہت سارے تو ایک ہوتے ہیں بہت اعلیٰ سپر گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، جو اس کے لیے الگ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد والے کے الگ ہوتا ہے، اس کے بعد والے کا الگ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کہے گا اچھا اس کو تو یہاں اتنا اونچا مقام، اتنی سہولتیں دی ہے اور ہم کو نہیں، تو یہ کہے گا کہ ان کے کچھ خوبیاں ہیں، ان کے کچھ کمالات ہیں، ان کے کچھ درجات ہیں، ان کے کچھ عہدے ہیں۔ لہذا جنت میں بھی ایسا ہی اور جہنم میں بھی ایسا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں جہنمیوں کے کھانے کا چند جھلکیاں دکھایا ہے۔ وہاں ہوگا تیرا کھانا، کیوں کھاؤ یہاں دنیا میں خوب حلال و حرام فرق کیے بغیر، یہاں کوئی روک نہیں سکتا ہے، نہ ٹوک سکتا ہے، نہ اللہ حلق میں اس کو اٹکاتا ہے۔ اگر چاہے تو اللہ اٹکا دے، لیکن نہیں اٹکاتا ہے۔ کتنا حرام کھانا کھا لیجئے، کتنا پینا پی لیجئے، اتنا اللہ کی نافرمانی، دین شریعت کی مذاق کر کے کھانا پینا کھا لیجئے، لیکن جہنم اگر ملا تو پھر وہاں پر بہت مشکل ہے۔ اور اس کے کھانے کا کیا ذکر ہے؟ ان شجرۃ الزقوم، اللہ بتا رہا ہے، اور یہ اللہ کا طے کیا ہوا۔ جیسے ایک ہوٹل کا مالک اپنے ہیں ہوٹل کی چیزوں کا کیا کرتا ہے، مینو بنا دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، جاتے ہی ساتھ میز پر اس کو ٹیبل پر رکھ دیا، کیا پسند ہے کھاؤ، تمہارے جیب میں کتنی گرمی ہے اور کتنا بھاری ہے، استعمال کرو یہاں پر کیا کیا کھانا ہے۔ یہاں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، سستے بھی ہیں، مہنگے بھی ہیں، دال بھی ہیں، روٹیاں بھی بڑے سے اعلیٰ قسم کے ہیں، آپ بتلائیے۔ لہذا اللہ رب العالمین قرآن میں بھی جہنم کے مینو بتا رہا ہے، یہاں یہ کھانا ہے، اگر پسند ہے تو پھر کرو یہی کام، کیا کرو، یہیں سے اس کے چوائس کر لو، یہیں سے پسند کر لو۔ ان شجرۃ الزقوم، کانٹے دار درخت کا کھانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کو کھانا دیا جائے گا وہ اس میں کانٹے ہوں گے اور وہ حلق میں اٹک جائے گا، زبان پر منہ میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ زقوم ایک ایسا درخت جس کے پھل میں اور جس کی کیفیت میں کانٹا ہی کانٹا ہے۔ یہاں بھی دنیا میں بھی وہ کبھی کبھی دیکھنے کو ایسی چیزیں ملتی ہیں۔
لہذا جہنم کے کھانوں میں یہ کیفیت ہوگی، ان شجرۃ الزقوم، یہ کس کا کھانا ہوگا؟ طعام الاسیم، گنہگاروں کا کھانا ہوگا، نیک لوگوں کا نہیں۔ جنتیوں کا بھی اللہ بیان کر رہا آگے، پہلے جہنمیوں کو بیان کر دیا، اس کے بعد جنتیوں کو بھی بیان کرے گا اللہ۔ تو اللہ فرمائے ان شجرۃ الزقوم، بہت سخت کانٹے دار کھانا جو حلق میں رکھنے سے اندر نہیں کو کر سکتا ہے اور نہ اس کو منہ میں رکھ سکتا ہے، اس قدر بے مزہ اور تکلیف دہ چیز ہوگی۔ آج تو تھوڑی سی اگر کھانے میں ذرا سا کوئی لچک مچک کی کیفیت ہوتی تو ہم دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں، لیکن وہاں آدمی کرے گا کیا؟ زبردستی اس کو کھانا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، کیوں بھوک اتنی لگی ہوگی، وہ کھانے کا اتنی اس کے اندر میں کشش اور تڑپ کی کیفیت ہوگی، وہ لا محالہ چاہتے نہ چاہتے اس کو کھانا پڑے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، یعنی تانبے جیسا پگھلایا ہوا ایک پانی جس کو پیپ بھی کہتے ہیں، اور وہ پیٹ میں اس کو ڈالا جائے گا اور اس کو لینا پڑے گا۔ اگر پانی کی پیاس و شدت کے ساتھ تو پھر آدمی نہیں پوچھتا ہے کہ یہ پانی ہے کیسا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ بس پی کر کے اپنی پیاس کو بجھا دے۔ لیکن اگر آدمی اتنا پیاسا نہیں ہوتا تو پوچھتا ہے کہ کون سا باٹل ہے، ہم کو یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے، ہم کو فلٹر کا چاہیے، ہم کو اس کا چاہیے، اس کا چاہیے۔ لیکن اگر پیاسا ہے تو کچھ نہیں پوچھتا کہ کہاں کا ہے، یہ ندی کا ہے، نالے کا ہے، کہاں کا ہے، بس پینا ہے۔ لہذا بالکل مجبوراً آدمی اس کو پیے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، بہت گرم گرم پانی۔ قرآن کریم کے 8ویں جز میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک موقع پر جنتی لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمارے رشتہ دار کہاں چلے گئے، وہ جنت میں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، ہم تو دنیا میں ان کو بہت ہی نیک اور بڑے اچھے سمجھتے تھے، لیکن یہاں جنت میں وہ لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ آ گئے ہیں، آخر ہیں وہ کہاں پہ؟ ہم کو دکھائیے، ان سے ملائیے، ذرا پوچھیں گے، بات کریں گے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں ظاہری اعتبار سے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اندرونی معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے کبھی الٹ پھیر ہو جائے گا وہاں پر، اور وہاں جو اپنے آپ کو یہاں جنتی سمجھ بیٹھے ہیں وہ کہیں کہ جہنم کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے، اور جس کو ہم یہاں دنیا میں بالکل حقیر، گنہگار، خطاکار اور گھٹیا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جنت کے مزے لینے لگے۔ خیر رشتہ داروں میں سے پوچھیں گے میرے کہاں ہیں رشتہ دار، کہاں ہیں اللہ؟ وہ لوگ تو بڑے اچھے تھے دنیا میں، حج پر حج، عمرے پر عمرے مارتے تھے، لیکن یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا دیکھنا ہے، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ دکھاؤ ان کو۔ لہذا ایک وقت آئے گا اور ان کو دکھایا جائے گا، تو جنت اور جہنم کی کیفیت اوپر نیچے ہوگی۔ لہذا اوپر سے جب جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، تو وہ لوگ چیخ ماریں گے، چیخ ماریں گے۔ پھر یہ لوگ پوچھیں گے تم لوگ یہاں کیسے آ گئے، بات چیت ہوگی، لیکن وہ بات کرنے کے بجائے وہ ایک سوال کریں گے، ارے کچھ مجھے ٹھنڈا پانی دو، زمانہ ہو گیا مجھے ٹھنڈا پانی نہیں ملا ہے، ذرا پانی دو مجھے، ذرا سا ایک دو قطرے گرا دو، تھوڑا سا مجھ پر بہا دو، بڑی شدت کی گرمی ہے، بہت ہی تپش ہے، پیاسا ہوں میں، ذرا سا مجھے پانی بہا دو۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا، بہاؤ تھوڑا سا، ذرا سا گرا دو پانی۔ کیا کہیں گے جنتی رشتہ دار لوگ، دل تو چاہتا ہے کہ تجھے پلاؤں، لیکن اللہ نے تجھے دینے کے لیے مجھے منع کر دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے، ہم تم کو نہیں دے سکتے، چاہتے ہوئے بھی ہم تم کو نہیں دے سکتے، چاہتے ہوئے بھی تجھے پر پانی ہم نہیں ڈال سکتے، اللہ نے حرام کر دیا۔ ان افیضوا عن الماء، ہم نہیں بہا سکتے ہیں، کیا کروں، ہمارا دل تو چاہتا ہے تیری تکلیفیں دیکھ کر کے۔ میرے بھائی بزرگوں، آج یہ کیفیت ہے دنیا میں، ہم کتنے پانی بہا رہے ہیں، کتنے مزے کے کھا رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں یہ کھانا پینا اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے کل پانی کا ترس جائے۔ لہذا لوگ مانگیں گے تھوڑا پانی دو، ذرا سا پانی دو، کغلی الحمیم، گرم گرم پانی ان کو ملے گا، ٹھنڈا کا نام و نشان نہیں ہوگا وہاں پر۔
پھر کیا کیا آ جائے گا؟ خذوا فاعتلوه الى سواء الجحیم، پکڑو ان کو اور بیچ جہنم میں ڈال دو۔ یہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے پکڑیں گے اور جہنم کے بیچ میں ڈالیں گے۔ پھر فرمایا ثم صب فوق راسه من عذاب الحمیم، اور ان کے سر کے اوپر گرم گرم کھولتا پانی ڈالو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب جہنمیوں کے عذاب کی کیفیت کو سنائے تو وہ بتائے تھے کہ جب ان کے سر پر پانی ڈالا جائے گا تو دماغ کھول جائے گا، اور وہ پانی جو ڈلے گا اندر سے دماغ سے تو اندر پیٹ کی اتڑیاں نکال کر کے باہر کر دے گا۔ آپ اور ہم کہیں گے چلو کام تمام ہو گیا، قصہ ختم نہیں، بلکہ پھر وہ زندہ ہوگا، پھر اس کی تیاری، چمڑے پر چمڑے چڑھتے رہیں گے۔ چمڑے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم تمہارے چمڑے کو بدلتے رہیں گے اور عذاب تم کو بار بار چکھاتے بھی رہیں گے۔ لہذا ادھر پانی ڈالا جائے گا، ادھر تکلیف ہوگی، پھر ہوگی، پھر ہوگی، لہذا فرمایا ثم صب فوق رأسی من عذاب الحمیم، بہت گرم پانی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کی ادنا جو سب سے کمتر عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس کے پاؤں میں ایک آگ کی جوتی ڈال دی جائے گی، بس ایک جوتی پہنا دی جائے گی جو وہ جوتی ہٹے گی نہیں، اور اس کی تپش کی وجہ سے پورا جسم اس کا جل پڑے گا۔ لہذا جہنم کوئی معمولی چیز نہ، آج تو ہم لوگ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ چلو میاں ہوگا دیکھ لیں گے، کس نے آ کے کہا، کیا سنایا، کیا ہوگا، یہ سب مولویوں کا قصہ ہے، قرآن کی کہاوت اور کہانی نہیں، حقیقی چیز ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ دکھایا اور جنت اور جہنم کا سیر کروایا، تاکہ آپ دیکھ کر کے آپ اپنی امت کو اس کی خبر دے دیں اور بتا دیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ اس لیے جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، گناہ اگر کرنا جی بھر کر کرو، لیکن اتنا کرو جتنا تم جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو۔ ہے کسی کے اندر میں یہ دم خم کہ وہ برداشت کر لے؟ نہیں، اگر ہے تو دنیا میں ایک صرف وہ چراغ جلائیے اور چراغ کے جلتے ہوئے اس کے شعاؤں پر ذرا اپنی انگلی رکھ کر کے دیکھیے، تب پتہ چلے گا کہ کیا ہے اور کیا ہے۔ دنیا کے معمولی عذاب آگ کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو جہنم تو بہت بڑی آگ ہے، اس کی آگ کی کیفیت میں بڑی شدت ہے، ہولناکی کے منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی چنگاریاں ڈال دی جائے تو پوری دنیا خاکستر ہو جائے گی، اتنی شدت کی گرمی اور تپش ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ خبر قرآن سے دیا جا رہا، یہ خبر اور یہ بات قرآن کے ذریعے سے اللہ بتا رہا ہے۔ جس طرح سے سورج کا نکلنے پر ہم لوگ یقین رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قرآن کی اس خبر پر بھی یقین رکھنا چاہیے۔ تو اللہ فرمائے ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، ذق، اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کتنا، یہ بہت ہی شدت کے ساتھ، ذق، چکھو یہ عذاب۔ اور کیوں چکھو گے؟ اور یہ عذاب اس لیے اس کی طرف سے جو بڑا زبردست ہے تیرا مالک، بڑی حکمت اور بڑی عزت والا ہے تیرا مالک، اس کی طرف سے۔ کیوں؟ وہ تو عذاب سے بچنے کے لیے تیرے لیے نیکیوں کا جال پھیلا دیا تھا، دنیا میں جال پھیلا دیا اللہ نے دنیا میں، تاکہ تم نیکی کا کام کرو، گناہ کر کے نہ آؤ۔ اس لیے اللہ فرمایا کہ وہ زبردست بھی اور عزت والا ہے۔ دنیا میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے کتنی نیکیوں کے جال پھیلایا ہر طرف نیکیوں کے ایک عجیب غریب اللہ نے بہانے، یعنی گویا کہ رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس طرح سے نیکیوں کے راستے بھی اللہ کھول دیا ہے۔
سلام کیجئے نیکی ملے گا، دعا دیجئے نیکی ملے گا، وضو کر لیجئے نیکی ملے گا، ذکر کیجئے نیکی ملے گا، کسی بھوکے کو کھلا پلا دیجئے نیکی ملے گا، پیاسے کو پانی پلا دیجئے نیکی ملے گا، راستے سے گندی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیجئے نیکی ملے گا۔ یا اللہ، اٹھتے بیٹھتے کتنی نیکیوں کا اللہ نے جال پھیلا دیا ہے۔ اتنے ساری سہولیات کے باوجود بھی اگر ایک بندہ عمل نہیں کرتا اور نیکی کی فکر نہیں کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی کہے گا کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، لیکن یہ عذاب کی نہیں، اللہ نے دونوں چیزوں کو رکھا ہے۔ دونوں، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی اور جہنم نہیں اور عذاب نہیں تو یہ انسان کبھی کہ کبھی کیا بن جاتا۔ اتنا ہونے کے باوجود یہ کچھ مسجد میں نظر آ جاتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں ہوتا قسم خدا کہ کوئی سجدہ بھی نہیں کرتا اور وہ سمجھتا کہ میری دنیا میرا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں رکھا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ۔ تم کو دنیا میں اس معاملے میں شک تھا کہ کیسا عذاب ہوگا، کون عذاب دے گا، کیا جہنم، کیا آگ، جس طرح سے آج بہت سارے لوگ جہنم کی کیفیت پر منکر ہیں۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون ان المتقین فی مقام امین۔ یہاں تک تو بیان کس کا تھا؟ جہنمیوں کا۔ یہ کھانا ایک معمولی چیز، اس کے علاوہ بہت ساری تکلیف کی چیزیں ہیں وہاں پہ، لیکن یہ چند جھلکیاں اللہ نے دکھا دیا۔ کیا اس دنیا میں کوئی کانٹے دار چیز پسند کرے گا؟ کیا اس دنیا میں کوئی خون اور پیپ پینا پسند کرے گا؟ کیا اس دنیا میں کوئی گرم گرم پانی کھولتا ہوا اپنے سر پر ڈالنا پسند کرے گا؟ کیا ہم اور آپ اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ بلکہ اس ساری چیزوں سے بچتے ہیں۔ اگر جسم پر ایک تھوڑے پھنسی ہو جائے اور خون کے دھبے لگ جائے تو ہم کو اور آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ گندی چیز ہے، کپڑا خراب ہو گیا، یہ گندا ہے، لیکن وہاں کا حال تو ایسا ہے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں اور بہترین کھانا کھانا چاہتے ہیں، بہترین نعمتوں میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ اللہ اپنے بندوں ہی کے لیے بنایا۔ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقیوں کے لیے ایک بہت ہی امن سکون کا گھر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ امن سکون کا، امین بہت ہی اطمینان کا گھر، مقام، اس کے درجے، اس کی بلندیاں، اس کی تمام چیزیں، بہت ہی سکون کا اس کو گھر ملے گا۔ کون ہے متقی؟ وہ لوگ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، ایمان توحیدی رکھتے۔ لہذا متقی لوگ، ایمان والے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور دنیا میں حلال و حرام کا فرق کر کے تقوی کی زندگی انہوں نے اختیار کی، تو اللہ فرمایا ان کے عزت اور سکون کا ان کو گھر کہاں ہے؟ جنت میں۔ ان کا گھر اللہ بتا رہا فی جنات و عیون، باغوں والا، نعمتوں والا، چشموں والا ان کو باغ ملے گا وہاں پر رہنے کے لیے۔ کتنا سکون، چشمے ہر طرف سے خوشگوار۔ پھر کیا ہوگا؟ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور بہت عمدہ باریک ریشم کے کپڑے وہ زیب تن اور پہنے ہوئے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے سامنے بالکل مقابلے میں ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے وہاں پر۔ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں یہاں بتا دی جو چیز ضروری ہے انسان کو رہنے کے لیے۔ گھر سکون کا ہونا، چاہے کہیں بھی ہو، سفر میں ہو یا اپنے مقام پر ہو، لیکن ایک انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک سکون کا گھر ہونا۔ اللہ نے پہلے فائنل کر دیا، مرو گے اور آؤ گے میرے پاس، تجھے میں ایک سکون کا گھر دوں گا۔ گھر کا معاملہ حل ہو گیا؟ وہاں بنا رہا ہے کوئی؟ اپنے اعمال سے وہ چیزیں بنتی ہے۔ تو اللہ نے پھر وہاں وہ گھر ایسا ہو کہ جہاں پر میں کیا ہو، بہت ساری نعمتیں وہاں پر ہو، کھانے پینے، رہنے سہنے، گھومنے پھرنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فی جنات و عیون، چشموں والوں باغ ہوگا۔ یہ باغ بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ جس باغ میں چشمے ہو، نہریں ہو، پانی ہو، جھرنے ہو، دنیا میں اس کی ایک ہلکی سی مثال ملتی ہے ہم کو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جنت کی کیفیت۔ تیسری ایک چیز ایسی ہے کہ انسان کو بدن ڈھانکنے کے لیے، عزت کے لیے اس کو کپڑا کی ضرورت ہے، جس کو دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ روٹی، کپڑا اور
مکان. یہ تین چیز اگر کسی انسان کو اس دنیا میں مل گئی تو وہ دنیا اس کو پوری مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس شخص کے لیے اتنی کافی ہے جس کو روٹی کپڑا اور مقام مل گیا. یعنی رہنے کے لیے گھر، سر چھپانے کے لیے عزت کے ساتھ، پہننے عزت کے لیے ایک کپڑا، اور پیٹ بھرنے کے لیے اس کو 2 روٹی اگر مل گئی تو پوری دنیا اس کو مل گئی ہے. پوری دنیا اس کو ملے. کل کا مالک اللہ ہے، کل کا مالک اللہ ہے. صرف 1800 مخلوقات میں صرف انسان ہی روزی روٹی کی فکر کرتا ہے، باقی کوئی مخلوق فکر میں نہیں ہے، کوئی فکر نہیں. وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، خالی جیب نکلتے ہیں، کھا پی کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر توکل علی اللہ. کیا ہے؟ توکل علی اللہ. نہ ان کے اسکول ہوتے ہیں، نہ ان کے مدرسے ہوتے ہیں، نہ ان کی فیکٹریاں ہوتی ہے، نہ ان کے کوئی کام کی جگہ ہوتی ہے. بالکل فری. کیا ہے؟ فری. اور انسان تھوڑی سی زندگی کے لیے کتنا حربہ اختیار کرتا ہے. پڑھائی لکھائی، اسی روزی روٹی کے لیے کتنی چالاکیاں، چال بازیاں، کتنے طریقے، اونچ نیچ سب کچھ کرتا ہے. اور پھر روزی روٹی ملنے پر بھی انسان کو صبر اور قناعت نہیں ہے. لہذا انسان کے لیے اگر اتنی چیز مل گئی تو اللہ کے رسول فرماتے تجھے دنیا مل گئی ہے، کل کی فکر کس پر؟ اللہ پر. ہاں وہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم اپنی زندگی کو خوش بنانے کے لیے ایسا نہیں کہ تم فقیر اور مسکین بن کر کے گزارو. محنت کرو، محنت کے ساتھ میں جیو، کھاؤ پیو، اچھا رہو. لہذا اللہ نے فرمایا یلبسون من سندس و استبرق، جنت کے لباس اللہ بتا رہا ہے. تم کو ایسا لباس پہناؤں گا، اتنا خوبصورت ہوگا، اس قدر وہ باریک اور اس قدر وہ حسین ہوگا. اس کے استر جو ریشم کے لگے ہوں گے وہ بہت ہی عمدہ ہوگا، اس کی تعریف کوئی کر نہیں سکتا ہے. تم جب پہنو گے اس کو، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کے لباس جو پہنیں گے پھر ان کا دل چاہے گا کہ اس کلر کا یہ رنگ ہو جاتا تو اپنے آپ اس کا رنگ بدل جائے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے جی بھر جائے گا، پھر چاہے گا کہ نہیں وہ جیسا پہنا تھا میرا بھی ہو جائے، فوراً وہ رنگ ایسا ہی ہو جائے گا. وہاں ٹیلر صاحب کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں، سلائی کا بھی دینے کی ضرورت نہیں، دکان میں جا کر کے خریدنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ قدرت کی شان، جیسا چاہو گے ویسے رنگ بھی بدلتا چلا جائے گا. یلبسون من سندس، ریشم کے بہترین کپڑے. ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے. کیا ہے؟ ریشم کے کپڑے پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. اگر کوئی آدمی یہاں اگر استعمال کیا تو وہاں کے لیے اس کے لیے پریشانی ہوگی. مردوں کے لیے سونا کا استعمال بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ 2 چیزیں، یہ مردوں کی زینت جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. تو اللہ فرمایا استبرق متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دکھائیں گے. یہ دیکھ میری جنت، یہ دیکھ میری نعمت. وہ بھی کہے گا یہ دیکھ میری جنت، یہ دیکھ میری نعمتیں. متقابلین، آپس میں خوشگوار ماحول میں بات کریں گے. پھر آگے کذالک زوجناہم بحور عین، اللہ فرمایا اور ہم ان کے نکاح بھی وہاں کر دیں گے حور عین سے. ایک خاص قسم کے حور وہاں پر جس کا نام ہے حور عین. اگر کوئی چاہے کہ ہم نکاح کے ذریعے سے، جیسے دنیا کے اندر میں نکاح کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اور وہاں کے ماحول جس طرح سے ہم کرتے تھے یہاں بھی میرا نکاح ہو، تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں وہاں نکاح کی بھی خوشیاں ان کو ملے گی، ورنہ وہاں نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ جنتیوں کے درجات کے مطابق ان کو ساری چیزیں وہاں حاصل ہوگی. لیکن اگر کوئی خواہش کرے کہ نہیں اس طرح سے ہوتا تو اللہ فرمایا ہم اس طرح سے بھی کر دیں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. اب کو کہے گا یار ہماری عمر تو اتنی ہو گئی، وہاں عمر سب کی برابر ہوگی. کیا ہوگی؟ کوئی بوڑھا نہیں ہوگا،
کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، حسین ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، عورت بھی ویسے ہی، مرد بھی ویسے ہی۔ یہاں پر میں 3 حالات ہیں انسان کے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ وہاں یہ حالات نہیں ہیں، بلکہ وہاں ایک ہی شکل، ایک ہی کیفیت ہے، وہ جوانی شباب کی، خوبصورت حسین چہرہ مہرا ہوگا، اور یہ آدمی وہاں پر بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں بھی لگے گا۔ یہ جنتیوں کا، وہاں بوڑھے اوڑھے نظر نہیں آئیں گے، اور بڑھاپے کی کوئی خوف نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ایک بوڑھی ماں برابر پوچھا کرتی تھی، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی؟ برابر پوچھا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول مسکرا دیتے تھے، گزر جاتے تھے۔ وہ بڑھیا یہ چاہتی تھی کہ نبی ہاں کہہ دیں تو میری جنت پکی ہو جائے گی، اس لیے نبی جب کہیں گے تو پکی ہو جائے گی، نبی کی بات کو جھٹلائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ انکار نہیں کرے گا، اس لیے بار بار پوچھتی تھی وہ۔ کبھی جب ملاقات، جب گزرنا، اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی؟ اللہ کے رسول نہیں فرماتے تو کچھ نہیں، مسکرا کر کے گزر جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں جنت میں نہیں جائے۔ بڑھیا رونے لگی، چیخیں مارنے لگی، یہ کیا ہوگی، ایسے بہتر نہیں پوچھ رہی تھی، تو اب تو بے چینی کی کیفیت۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ زیادہ پریشان، تو آپ نے فرمایا تو جنت میں ضرور جائے گی، لیکن بوڑھی کی حالت میں نہیں جائے گی، بلکہ جوانی کی کیفیت میں جائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، وہاں بڑھاپے کا کوئی خوف نہیں، گولیاں کھانا نہیں پڑے گا، وہاں علاج اور شوگر کی پریشانیاں نہیں ہوگی، سب حساس و بساس ہوں گے، حسد نام کی چیز نہیں ہوگی، بغض اور عداوت کی کیفیت نہیں ہوگی۔ یہاں اگر کس کو تھوڑی دیر کے لیے پینٹ ٹونٹ کرا کر کے بھی اگر خوبصورت کوئی بن جاتا ہے تو دوسرے کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ بڑا بدصورت ہے، وہاں ایسا نہیں، بلکہ وہاں سب کا چہرہ مورا بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی ہم رنگ ہوں گے، ایک کیفیت ہوگی۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، وہاں پر میں دنیا کی جنت کی عورتوں کو اللہ نے سردار بنا کر کے ان کو ان کے شوہروں کے ساتھ میں پیش کرے گا، اور جنت میں جتنی حوریں ہوگی ان کے سردار اور ذمہ دار اور کوئی کہہ لیجیے سیکریٹری بڑے کون ہوں گے؟ دنیا کی نیک بیویاں ہوگی اس جنتی مرد کے ساتھ میں، اس کی بات، اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کا درجہ جنت کی حوروں سے زیادہ اللہ بڑھا کر کے رکھے گا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اللہ فرمایا وہاں ایک دوسرے کو لوگ بلائیں گے کھانے کی طرف، فاکہین، میووں کی طرف، امن کے سکون کے ساتھ، آؤ بھائی ذرا کچھ کھا لو میرے پاس، آؤ، وہ بھی کہے گا آؤ میرے پاس کچھ کھا لو۔ یہ خوشگوار ماحول میں بکل فاکہۃ آمنین، یعنی وہاں پر میوے ذات ہوں گے، اور میوے کی طرف، کھانے پینے کی طرف ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، ایک چیز سے ڈریں گے جنتی وہاں پر، اتنی نعمت، اتنا سارا کچھ، کہیں ایسا تو نہیں دنیا میں بھی بہت بنایا تھا، دنیا میں بھی بہت جمع کیا تھا، دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں میری تھی، لیکن ایک چیز آئی اور سب ختم کر گئی، اور وہ چیز کیا ہے؟ موت۔ موت کا ڈر وہاں بھی، جس طرح یہاں ڈر ہے وہاں بھی ڈریں گے لوگ، ارے یہ سب نعمت کہیں ایسی تو نہیں موت آ جائے اور پھر یہ ختم ہو جائے اور پھر یہ سب چن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر میں فرمائیں گے جبریل ذرا جنتیوں سے پوچھو کیا حال ہے ان کا، سروے کرو، جائزہ لو، مطمئن ہے۔ جب وہ جائزہ لے کر کے واپس ہوں گے رب کو بتائیں گے، اللہ کو بتائیں گے، کہیں گے اللہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ایک ڈر ان کے دل میں ہے۔ کیا چیز کے ڈر ہے؟ موت کے ڈر ہے، کہ کہیں پتہ نہیں یہ باغ و بہار، یہ نعمتیں کہیں موت آ کر کے قصہ تمام نہ کر دے، وہ موت سے تھوڑی سی ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے، موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا، کیا کہلا؟ دمبے کی شکل میں، اور پھر لائیں گے اللہ تعالیٰ، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ
اعلان ہوگا جنتیوں دیکھو موت کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، اے جہنمیوں تم بھی دیکھ لو موت کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تیرے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ جس طرح دنیا میں اگر تکلیف آئی اور موت سے پھر راحت مل گئی، اسی طرح سے اگر یہاں تم سوچ رہے ہو کہ یہاں بھی موت آئے گی اور عذاب سے بچ جائیں گے، تو تم بھی دیکھ لو اے جنتیوں تو بھی دیکھ لو یہاں اب موت نہیں آئے گی کبھی، موت بالکل ختم، اور ایک دمبے کی شکل میں اللہ موت کو ذبح کر کے دونوں کو دکھا دیا جائے۔ لہذا اب اطمینان مطمئن ہو جائے گا، جنتی مطمئن ہو جائیں گے، موت کا قصہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ دنیا کے لیے دو چیزیں، ایک زندگی اور موت۔ جس کو دنیا کی زندگی ملی ہے اس کو موت بھی مل کر کے رہے گی، اور آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا اللہ پہلے لا یذوقون، اے لوگو تم موت کا مزہ یہاں نہیں چکھو گے، جو موت پہلے ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی موت کا مزہ نہیں چکھو گے۔ یہاں پر میں موت کے سلسلے میں اللہ نے یہاں لایا ذوق، یعنی ایک ذائقہ۔ کیا لایا؟ ذائقہ، یعنی کوئی چیز چکھنے کے لیے پورا دیگ منہ میں نہیں ڈالتے ہیں یا پورا کٹورا اڑھلتے نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ چکھنے کے لیے ذرا سا۔ گھر میں عورتیں بھی اس کا تجربہ کرتی ہے، اگر نمک چکھنا ذرا ہاتھ میں لی، ذرا انگلی سے چکھ لی، پتہ چل جاتا ہے کیا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی کیفیت کیا ہے، نمک کتنا ہے، تیز ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اور تیز کیا ہے، سب مزہ۔ تو چکھنے کے لیے کیا ہے، تھوڑی سی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سے اندازہ پورا ہو جاتا ہے۔ لہذا موت میں بھی اللہ مکمل انسان کو تکلیف نہیں دیتا ہے، بلکہ صرف ایک ذائقے کی طرح موت دیتا ہے۔ اس کی تکلیف اتنی گہری اور شدت کی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان قیامت تک بھی نہیں بھلا سکے گا وہ۔ اس لیے ذائقہ، اور ذائقہ کیا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور ذائقہ ہر ایک اس کی خواہش کرتا اپنی زبان پر چکھ کر کے پتہ لگا لیتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرمایا تم نے جو موت کا ذائقہ دنیا میں جو چکھ چکے ہو، اب جنت میں نہیں۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، پہلی موت۔ اسی لیے ایک ہی مرتبہ مرنا ہوگا آدمی کو۔ کتنی مرتبہ؟ ایک ہی بار۔ زندہ تو آدمی 2 مرتبہ ہوگا، لیکن موت ایک بار۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ جنت میں تمہارا آنا یہ تیرے لیے بڑی کامیابی ہے۔ کس ہے؟ بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرمایا کہ جو جنت آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جہنم چلا گیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اللہ فرمائے فضلا من ربک، اے لوگو یہ جنت میں آنا تمہاری کمال نہیں، تمہاری عبادت سے نہیں، بلکہ میرے فضل سے تم آئے ہو۔ اس لیے یہاں پر میں آدمی کو اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس بڑی عبادتیں ہیں، بہت حج عمرے ہیں، بہت خیرات صدقات ہیں، ہم تو جنت چلے جائیں گے۔ نہیں، جنت اللہ ہی کی فضل سے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ ساری عبادتیں اللہ کے شکر میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جنت مانگنا ہے تو اللہ کے فضل سے مانگا کیجئے، اور جنت مانگنے کا حق ہم لوگوں کا ہے ہی بھی نہیں ہے۔ نیکی کرتے ہیں، نیکی ہی اتنی کم ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، تو پھر کیا مانگنا ہے؟ بس یہی مانگیے اللہ ہم کو جہنم سے بچا دیجیے، اور جب جہنم سے اللہ بچا دیا تو جنت کا معاملہ۔ اس لیے فرما وقینا عذاب النار، وقینا عذاب النار۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو جہنم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم کو اس کے اعمال سے بھی بچائے، اس کے کام سے بھی بچائے، اور وہاں کے داخلے سے بھی بچائے۔ جب جہنم سے آدمی بچ گیا تو جنت میں، تو فضلا من ربک، جنت کا جانا فضل ہی سے ہوگا، اللہ کے فضل سے ہوگا، اپنے اعمال۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کیا ہوگی؟ کامیابی ہوگی، بہت بڑی کام۔ آج ہم لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس عبادتیں ہیں بہت، ہم اس سے جنت، جیسے کہ یہود و نصارہ کا یہی خیال تھا اور یہی اس کی آرزویں تھی جس کو اللہ نے ناکار دیا۔ وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے ہم تو ایک پیغمبر کو ماننے والے ہیں، اللہ نے ہمارے ہی لیے جنت کو بنایا ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا اور کوئی نہیں جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر کر کے دیکھ پہلے، تب پتہ چلے گا تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، تیرے اعمال کیسے ہیں تب پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ ہی کی فضل تلاش کرنی چاہیے، عبادتوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حدیث بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس شخص کے پاس میں 500 سال کی عبادت تھی اور اللہ نے اس سے پوچھا تھا بندے تم میرے فضل سے جنت میں جانا چاہتے ہو یا اپنی عبادت کی وجہ سے جانا چاہتے ہو، تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، ہم اپنی عبادت سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ عبادت پھر رکھا ہی کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تیری عبادت قبول نہیں کیا، ہاں تیری عبادت بھی مقبول ہے۔ کیا ہے؟ تیری عبادت بھی مقبول ہے، قبول ہے، اس کے اندر اتنا پاور ہے کہ تم جنت میں جا سکتے ہو، لیکن میں اگر کچھ مانگنے لگوں، سوال کروں تو تیری ساری عبادت ہوا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے ذرا اس کو جہنم کے ارد گرد ذرا دکھا کر کے لے آؤ۔ اب وہ ارد گرد ذرا ٹہلیں گے، سیر کریں گے، حالانکہ ڈالے گا نہیں اللہ تعالیٰ، ڈلوائے گا نہیں۔ تو گرم علاقے میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں پیاس لگتی ہے نا، پیاس پانی کرنے لگا، پانی تو فرشتوں نے کہا پانی ہونی تو ملتا نہیں، یہاں پانی نہیں ہے، اگر کہو تو گرم نہیں ٹھنڈا چاہیے مجھے، پانی نہیں ہے۔ ایک رحمت کا فرشتہ ایک پیالہ دکھائے گا، کیا دکھائے گا؟ اور اس کے سامنے گزرے گا دکھا کر کے، یہ کہے گا بھائی پانی تو یہ تو ہے پانی، تو کہے گا کہ اس پانی کی قیمت ہے، یہاں فری نہیں ملے گی۔ کیا ہے اس کی قیمت؟ تو وہاں کرنسی تو چلے گی نہیں، اس کی قیمت، ایک پیالے کی قیمت 500 سال جس کے پاس عبادت ہو وہ خرید سکتا ہے۔ یہ ادھر نہ ادھر پیاسا آدمی پریشان، کہا ہاں میرے پاس ہے 500 سال کی عبادت، یہ لو اور یہ دو۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو پھر تجوریاں نہیں دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا ہے۔ مولوی صاحب ابھی، مؤذن صاحب ابھی چندہ کرنے گھر پہ جائیں گے، بولیں گے اجمان نہیں ہے، کیا ہے؟ میں نے کہیں گے ابھی صاحب نہیں ہے، ابھی گھر کے بڑے نہیں، حالانکہ 20 روپیہ دینا ہے، کتنا؟ 100 روپیہ دینا ہے، لیکن گھر کی عورتیں بھی اتنی بخیل ہو گئی ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں ابھی گھر کے لوگ نہیں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے۔ لیکن اگر ہاسپٹل پہنچ گئے تو ڈاکٹر سے کہہ دیتے ہیں کہ بچا لیجئے، جتنا ہوگا دے دیں گے، زیورات بیچ دیں گے، زمین بیچ دیں گے، گھر بیچ دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ پریشانی میں آدمی نہیں دیکھتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، کیا بگڑے گا۔ اس نے بھی پریشانی میں کتنے سال کی عبادت؟ 500 سال کی عبادت، ایک پانی کے پہلے لیا پیا، مزہ آ گیا۔ فرشتے پکڑ کر کے لے آئے اللہ کے سامنے، اللہ پوچھا اپنی عبادت سے جنت میں جاؤ گے یا میرے فضل سے؟ تو کیا ہو گیا؟ گم، ساری عبادت چلی گئی۔ اب ہوش میں آیا، کہا کہ اللہ آپ ہی کے فضل سے جاؤں گا۔ حدیث پاک کی اس پر نوٹ لکھتے محدث کہ آدمی کی جتنی عبادتیں ہیں یہ تو اللہ اگر چاہے گا تو ایک ایک کی نعمت کے بدلے میں سب ختم کر دے۔ نماز پڑھے ہو، صحت دیا تھا تب پڑھا ہے، صحت نہیں دیتا تو پڑھتا نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ دیا، مال دیا تھا تب زکوٰۃ دیا، لہذا دینے کا بدلہ شکر۔ حج کیا، نیکی ہے تیرے پاس حج کی بالکل ہے، لیکن مال دیا، صحت دیا تب حج کیا، سب لوگ تو نہیں کیے۔ لہذا ایک ایک نعمت، ایک ایک چیز کی نعمت پر اگر اللہ عبادت مانگ لے تو ہمارے اور آپ کے پاس میں کیا ہوگا؟ گھاٹے میں ہم لوگ چلے جائیں گے، نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب رہا کیا کہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت، اسی پر امید رکھیے کہ وہی اپنے فضل ہی سے جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرمائے فضلا من ربک، جو بھی جنت میں داخل ہوں گے وہ کس کے فضل سے ہوں گے؟ اللہ کے فضل سے ہوں گے، اور کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوں گے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، بے شک یہ قرآن آپ کی زبان پر ہے میرے محبوب بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجئے لوگوں کو، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن بہت آسان ہے نا؟
بہت آسان. فإنما يسرناه بلسانك، قرآن کا پڑھنا زبان پر بہت آسان، قرآن کا سینے میں جمع کرنا بہت آسان. اللہ نے بہت ہی آسان بنایا ہے، دنیا میں بہت آسان بنایا ہے. اس لیے فرمائے ہم نے آپ کی زبان مبارک پر قرآن کا پڑھنا بہت آسان کر دیا ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا کوئی حافظ ہو، لیکن قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے کہ وہ بچہ بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے جس کو اپنے کپڑے دھونے اور پہننے کا بھی سلیقہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھنا بھی آسان، پڑھنا بھی آسان، سننا بھی آسان. اس کے اندر ایک کشش، اس کے اندر اللہ ایک برکت اور رحمت رکھا ہے. اس لیے فرمائے فإنما یسرناہ بلسانک، آپ کی زبان مبارک پر قرآن کو ہم نے بہت آسان رکھا ہے. اس لیے بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، قرآن جب پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ اس کے لیے آسان سے آسان کر دیتا ہے، اور بڑی عمر کے لوگ بھی حافظ قرآن بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں. اس کی ہزاروں مثالیں ہیں. اور اللہ اگر کبھی چاہتا تو اتنا آسان قرآن کو بنا دیتا ہے کہ بچہ ماں کی دودھ کے اثر لے کر کے وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے. ایسے بھی ہزاروں سینکڑوں مثالیں اس دنیا میں اللہ نے دکھایا. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ بڑی لمبی عمر میں حافظ قرآن بنے، بڑے بادشاہ ہیں. 51 سال اس ملک کو سنبھالا انہوں نے. سوچئے اس عمر میں، آج تو 50 60 70 سال والے کو ایک رکوع پڑھنا مشکل ہے، کھول کے دیکھتے ہی نہیں قرآن. اور وہ اس عمر میں، جس وقت ان کی عمر بڑھاپے کی ہے، لیکن باپ نے صرف ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ تیرے بیٹے کے حافظ قرآن ہونے پر مجھے خوشی نہیں ہے، خوشی تو تب ہوتی کہ تو حافظ قرآن بن جاتا ہے. تو حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ تو بڑھاپے کی عمر طے کر رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے حفظ شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ 1 مہینے یا 3 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے. کیا ہے؟ فإنما یسرناہ. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ ماں کی دودھ پیتے پیتے وہ 14 پارے کا حافظ قرآن بن گئے. ہمارے اکابر و اسلاف میں مثالیں موجود ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ مالٹا کے جیل میں 30 دن رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائیں، اس طرح سے کہ وہ عشاء تہجد کے وقت سے یاد کرتے تھے ایک جز، اور عشاء کی نماز تک کے یاد کر کے حافظ بن جاتے تھے، اور جیل میں سارے لوگوں کو قرآن کریم تراویح میں سنایا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ جب بمبئی کے ایئرپورٹ سے جہاز، پانی والے جہاز پر سوار ہوئے، اور رمضان المبارک کا چاند جب نظر آیا اور جہاز پورا حاجیوں سے بھرا پڑا نہیں ہے، پوچھا کہ نماز تراویح کیسے ہوگی؟ کہا کہ علم ترا، کہا کہ اف علم ترا سے میرے رہتے ہو، کہا کہ دعا کرو میں روزانہ 1 جز حفظ کروں گا، اور میں رمضان بھر میں آپ کو تراویح میں قرآن سناؤں گا. لہذا اسے ہی وہ حافظ قرآن ہوں گے. کیا ہے؟ بوڑھے لوگوں کی بھی زبان، آج تو توتلا ہو گئے ہیں لوگ، نہیں چلتی زبان، الٹتی نہیں زبان، پلٹتی نہیں زبان. ایک ہی صورت کو رٹ 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 کر کے ہماری پوری نمازیں ہو رہی ہے، لیکن ہم قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سننا، سمجھنا نہیں پسند کرتے ہیں. یہ غفلت ہے میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں. آج بھی الحمدللہ جو لوگ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں، تلاوت کا ایک معمول بنا لیتے ہیں، قسم خدا کی دنیا کی زندگی کے وقت میں اس کو اللہ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ ان کے سارے بند راستے کو اللہ قرآن کی برکت سے کھول دیتا ہے. کتنے ایسی ماں بہنیں جو صرف سن کر کے وہ قرآن پڑھنا سیکھ گئی اور قرآن کریم کے حافظہ بھی بن گئی. یہاں آج میرے ملک میں تو ہم لوگ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بیٹے کیا ہو جائیں، ڈگریاں حاصل کر لیں، گریجویشن بن جائیں، فلاں بن جائیں، سب بناؤ، لیکن حافظ قرآن بھی بناؤ، قرآن سے پڑھنے والا بھی بناؤ. وہاں جہاں پر بم گرتے ہیں اور ابھی گرا رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ فلسطین ارض مقدس میں اللہ اکبر سال میں 22 ہزار لڑکی حافظ قرآن ہو جاتی تھی.
اسی قرآن کی برکت تو ہے کہ وہاں کے بچے بھی آج اس جذب ایمانی کے ساتھ میں ہیں کہ ہم کسی سے بھی دنیا کے حکمراں سے مدد نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہیں گے تو صرف کس سے؟ اللہ سے چاہیں گے۔ یہ جذبہ کیوں پیدا؟ قرآن کی برکت سے۔ کتنے ایسے بچے اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے اس وقت تک کے نہیں وہ آگے بڑھتے جب تک کہ وہ پہلے حافظ قرآن نہیں بنتے ہیں۔ تو قرآن ایک بڑی برکت کی کتاب ہے، بڑی رحمت کی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر بہت آسان بنایا ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے وہی آتی تھی، اور وہی جب آتی تھی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کیا کرتے تھے؟ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں بھول نہیں جاؤں، کہیں آگے پیچھے کو حروف اور کوئی چیز نہ ہو جائے، اس لیے بڑی مشقت سے۔ تو اللہ کیا فرمائے؟ آپ مشقت مت اٹھائیے، قرآن کا یاد کرانا بھی میرے ذمے میں ہے اور قرآن کا بیان کرانا بھی میرے ذمے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا آپ اطمینان ہو گئے، لہذا قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان پر چڑھا بھی دیا اور آپ کی زبان سے بیان بھی کر دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ان ساری چیزوں کے بعد سورہ دخان کی آیت تقریباً 58 آیت، 58 آیت، ٹھیک ہے، وہاں سے یہاں تک اللہ نے اتنی آیات میں بہت ساری باتیں بتائے، بہت ساری چیزیں۔ عذاب آئے گا، عذاب آیا مکے والوں پر، دھواں دھواں وہ عذاب، قحط سالی، روٹی کے لیے لوگ تڑپ گئے، مردار کھانے پر آ گئے، وہ بھی اللہ نے دکھایا۔ نعمتوں کا بھی ذکر کیا، فرعون کا بھی ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، فرعون کا غرق ہونا بھی ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کا بھی ذکر کیا، جہنم کے بھی حال احوال بھی اللہ سنا دیا، جنت کے بھی معاملے کو بالکل واضح طور پر اللہ بتا دی، یہ کھانا، یہ رہنا، یہ نعمتیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جنت اور جہنم میں آ جانے کے بعد اے لوگوں موت کی فکر نہیں، بلکہ اس کو بھی میں ختم کر دوں گا، سب کچھ بتا دیا اللہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ بولیے، اچھے عمل کرنا ہے؟ جہنم میں جانا ہے کیا؟ کسی آدمی سے کہہ دیں گے کہ نہیں تم جہنم میں جاؤ گے، چلو ہم لوگ دونوں مل کر تیاری کریں گے؟ ہے آج تک کہ کتنا بڑا گنہگار ہو مر جائے لیکن اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اس کی دعا یہ اللہ اس کو جنت الفردوس دے دے ہے، ہر ایک آدمی کی تمنا۔ لیکن تمنا کیسی ہے کہ امام صاحب کی دعا سے ہم جنت جائیں، اپنے عمل سے نہیں جائیں، عمل سے نہیں جائیں، فاتحے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، 7ویں کر دیں گے لوگ تو ہم جنت چلے جائیں گے، 40واں کر دیں گے جنت چلے جائیں گے، سال میں مرنے کے بعد کھانا لوگ کھلا دیں گے، برسی منا دیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے ہی ہم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں، اللہ نے دونوں بتا دیا۔ تم جنت میں آنا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا، جہنم میں آنا ہے تو پھر یہ کام کرنا۔ آج آدھی دنیا نہیں، گویا کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ جہنم میں جانے کی تیاری میں لگے ہوئے خال خال ہیں، جو جنت کی طرف کی کوششوں میں ہے۔ سب کچھ سنانے کے بعد اللہ آخری آیت جو فرما رہا بہت ضروری، کیا فرمایا؟ فرتقب انہم مرتقبون۔ اے میرے محبوب اب بس سنا دیا آپ نے، جنت بھی بتا دیا، جہنم بھی بتا دیا، فرعون کی ہلاکت بھی سنا دیا، فرعون کے کام بھی سنا دیا، دنیا چھوڑنے کی بھی باتیں بھی آ گئی، سارے سزا جزا، دنیا کی بلا مصیبتیں، سب کچھ ہو گیا۔ اب اگر نہیں مانتے ہیں تو فرتقب، آپ بھی انتظار کیجئے اور ان کو بھی انتظار کرنے کے لیے کہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ انتظار کرو کس کا؟ موت کا۔ انتظار کرو کس کا؟ قیامت کا۔ انتظار کرو اس کفن کا جس وقت کفن میں لپیٹے جائیں گے۔ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن جنازے کا اعلان میناروں سے ہوگا۔ انتظار کیجئے اس دن جس وقت میں خود نہا نہیں سکتے ہیں بلکہ کسی نہلانے والے کے محتاج بنیں گے۔ انتظار کیجئے اس دن کا، اب فرتقب انہم مرتقبون، جس دن محل چھوڑ کر کے، نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے قبرستان کے گڑھے میں جب ڈالے جائیں گے اس دن کا انتظار کیجئے۔ فرتقب انہم مرتقبون، انتظار کرو اس وقت جس وقت
قبر میں تنہا ہوں گے اور دو فرشتے آ کر کے اٹھا کر کے سوال کریں گے، پھر فیصلہ ہوگا تیری قبر جنت بنے گی یا جہنم بنے گی۔ انتظار کیجیے اس دن کا جس دن میدان محشر میں اللہ کھڑا کر دے گا اور پھر میرا تیرا حساب لے گا۔ انتظار کیجیے اس دن کا جس دن پل صراط سے گزرنا ہوگا، اچھے اعمال ہوں گے تو جنت، نہیں تو جہنم کھینچ کر کے اپنے اندر میں لے آئے گی۔ لہذا فرتقب انہم مرتقبون، انتظار کیجئے کسی ظالم بادشاہ کے ظلم کا، جس وقت وہ کاٹے گا، مارے گا، ظلم کرے گا۔ انتظار کیجئے کسی بلا مصیبت کا، جس وقت میں ہوش ٹھکانے میں آ جائے گا۔ تو اللہ نے دو جملے فرما کر کے فرما دیا، اے میرے محبوب زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، فرتقب، انتظار کیجئے، اور وہ بھی انتظار کریں، فیصلہ موت سب کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو، وقت سے پہلے ہم کو اور آپ کو سدھر جانا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ دنیا کی حالت منٹوں میں اس وقت بدل رہی نہیں بدل، دنیا کے حالات اس وقت اللہ قیامت کی طرف اس طرف کھینچ کر کے لے جا کر کے دکھا رہا ہے کہ ابھی بھی ہوش میں آ جانا چاہیے۔ فرتقب انہم مرتقبون، خلاصہ اس پوری سورت پاک کا ہے جس کا نام سورۃ دخان، جو بڑی فضیلت اور بابرکت سورت کے لئے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، سورۃ دخان اللہ نے بہت ہی بابرکت اور اس میں بڑی فضیلتیں رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو آدمی جمعہ یعنی رات میں اگر کوئی تلاوت کر لیا اس کو تو صبح تک اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو آدمی اگر اس کی تلاوت کرتا ہے صبح اور شام اس کی جمعہ کے رات میں تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو ختم کر کے اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، اس سورت پڑھ کر کے سویا تھا اور انتقال ہو گیا، اللہ ان کو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر دیتا ہے۔ اس سورت پاک کے پڑھنے والے سے فتنہ دجالیت سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ یہ سورت بابرکت ہے۔ الحمدللہ آج سورت مکمل ہوئی۔ آگے آنے والی سورت الجاسیہ ہے۔ سورۃ دخان پڑھا کیجیے جمعہ کی رات میں اور اس کی تلاوت کیجیے، اس سے بڑی برکت، رحمت، عافیت ہے، اور اللہ ہم سب کو قرآن ہمیشہ پڑھنے کی توفیق